بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ گزشتہ چند روز پہلے ہم نے حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی ایک حدیث مبارکہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، اس حدیث مبارکہ پر کچھ اپنی معروضات پیش کی تھیں، تو ہماری ان معروضات پر کسی مبصر نے کسی معترض نے کچھ اعتراضات پیش کیے تھے، تو ان اعتراضات کے بالترتیب ہم نے جوابات 2 یا 3 دن پہلے پارٹ 1 کی صورت میں اپلوڈ کر دیے تھے۔ اس میں سے کچھ اعتراضات بالترتیب رہ گئے تھے اور ان کے جوابات رہ گئے تھے۔ معترض نے ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے شیخین پر فضیلت دے گا تو میں اسے حد مفتری جاری کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی اور پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو فضیلت دے گا تو اس پر حد مفتری جاری نہیں ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ آتی ہے، معترض کا کہنا یہ تھا کہ اس حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ ایک ایسا ناقص اور انقص اعتراض ہے کہ جس اعتراض کا درایت سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک درایت حدیث حاصل نہ ہو اس وقت تک حدیث کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم نے جس زمانے میں یہ ارشاد فرمایا، اس زمانے میں لوگ تفضیل شیخین اور تفضیل مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم پر، یعنی یہ چاروں صحابہ پر تفضیل کے معاملے میں بحث کرتے تھے، اور یہ بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم تک پہنچ گئی۔ آپ نے اس وجہ سے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ اگر اس حدیث کے اطراف و اکناف سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی اور کے بارے میں بھی کہا جاتا تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجل کریم یہی ارشاد فرماتے۔ وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہرحال کہ تفضیلیہ ہی رہتے۔ پھر اس کے بعد مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی رحمہ اللہ کو اشارتاً ناسبی ثابت کرنے کی کوشش کی علمان والحفیظ، اور یہ کہا کہ مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی رحمہ اللہ کو مأمور من الرسول کیوں کہا، اور اس کی بنیاد مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی کی طرف منسوب ایک کتاب جو ابن تیمیہ کے موضوع پر لکھی گئی ہے اس کو بنایا اور کہا کہ یہ جو کتاب ہے ابن تیمیہ جیسے ناسبی کی تائید میں لکھی گئی تو مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی رحمہ اللہ کیسے مأمور من الرسول ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں کہا گیا وہ کتاب مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی رحمہ اللہ کی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی نے جو فہرست خود اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے اپنی کتابوں کی، اس فہرست کے اندر اس کتاب کا نام کہیں بھی نہیں ملتا۔ 1950 کی دہائی میں کسی نے مخدوم کی کتابوں کی فہرست کے اندر اس کتاب کا نام ڈال دیا۔ 1950 سے پہلے کی جو فہارست جو لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اس کتاب کا دور دور تک نام نہیں ہے۔ یہ مخدوم کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مخدوم کا کتاب لکھنے کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ مخدوم نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ساری کتابوں کے اندر آپ کا ایک مخصوص طریقہ رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے کتاب کے ابواب باندھتے ہیں، پھر ابواب باندھنے کے بعد ان کی تقسیمات کرتے ہیں، پھر ان تقسیمات کے تحت دلائل کی بھرتی کرتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر مخدوم کا بالکل یہ اسلوب نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مخدوم کو ناسبی کہنا اتنا بڑا بہتان ہے کہ مخدوم نے خانوادہ رسول کی خدمت میں ایک بڑی اہم کتاب لکھی وسیلۃ الغریب الی جناب الحبیب کے نام سے۔ اس میں ائمہ اثنا عشر اور پنجتن پاک کو مخدوم نے کریم ہستیوں کے نام سے یاد کیا، کہا کہ یہ ہستیاں بڑی کریم ہیں اور بڑی کرم کرنے والی ہیں، اور ان ہستیوں کے نام لینے والوں کو اور وسیلے پیش کرنے والوں کو اور ان ہستیوں کے ناموں کو وظیفہ بنانے والوں کو ورد بنانے والوں کو مخدوم محمد عاصم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے صحیح العقیدہ سنی قرار دیا، بشرط یہ کہ ان کے اندر ربز کی شرائط نہ پائی جائیں۔ پھر اس کے بعد معترض نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کا جو خطبہ ہے
شہادت ہے جو انہوں نے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت پر آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی تفضیل کا ذکر کیا۔ بہرحال اس کی دیگر وجوہات بھی ہے ضعیف ہونے کی، لیکن یہاں پر میں ایک وجہ ذکر کر دوں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی جو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت پر امام حسن نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں ایک راوی جو ہے اس روایت کا ایک راوی ابو محمد الحسن بن محمد بن یحییٰ بن اخی طاہر ہے۔ اس کی توثیق کسی بھی محدث نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ابو محمد الحسن بن محمد بن یحییٰ بن اخی طاہر، اسی راوی کو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے رقم 3784 پر اس راوی کی ایک روایت پر جرح بھی نقل کی ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ذہبی نے اس حدیث مبارکہ کو جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت پر امام حسن نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، تلخیص المستدرک کے اندر علامہ ذہبی نے اس حدیث کو نقل کیا، رقم نمبر 4802 پر نقل کر کے علامہ ذہبی نے کہا لیس بصحیح، یہ حدیث مبارکہ صحیح نہیں ہے۔ آخر میں دعوت فکر کے طور پر صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، کرنا چاہوں گا یہی علامہ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء جلد 10 صفحہ 612 رقم 3679 3679 پر راقم ہے کہ والافضل منہم بلا شک ابو بکر و عمر۔ یہ علامہ ذہبی نے بڑا ہی حسین اقتباس علامہ ذہبی نے لکھا، اور پھر اس کے بعد علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام للذہبی باب عہد الخلفاء جلد 3 صفحہ 115 پر بڑا ہی حسین اقتباس لکھا، فرمایا ھذا متواتر عن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی تفضیل شیخین کا جو مسئلہ ہے یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے متواتر ہے۔ اور یہاں پر علامہ ذہبی نے تواتر مانوی کا دعویٰ کیا، جیسا کہ مکتوبات امام ربانی نے جلد اول صفحہ مکتوب نمبر 251 پر تواتر مانوی کا دعویٰ کیا۔ اور پھر آخر میں یہاں پر میں علامہ ذہبی ہی کا حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر الکبیرۃ السبعون کے تحت لکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو مسئلہ تفضیل شیخین ہے اس کے بارے میں فرمایا ولا یشک فی ذالک الا مبتدع منافق خبیث، اس مسئلے پر صرف اور صرف یعنی ابو بکر و عمر مولا علی سے افضل ہے، اس مسئلے پر صرف اور صرف وہی شخص شک کرے گا جو بدعتی ہوگا، منافق ہوگا اور خبیث ہوگا۔ میری ان تمام باتوں کو ذرا نہیں بہت سارا سوچئے گا، اللہ جل مجدہ الکریم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔